بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آیت ایک کہانی۔ یقین کریں یہ تحریر پوسٹ کرتے وقت کئی بار اسکرین پر اندھیرا چھا گیا۔ شاید شیطان بھی سمجھ رہا تھا کہ اب کچھ حساس لوگوں کی زندگی میں نمایاں تبدیلی آنے والی ہے، اور وہ آیت یہ ہے: من الظلمات الی النور۔ لیپ ٹاپ کھولیں، کانوں میں ہیڈ فونز نے کسی مقرر کا لیکچر سننا اس کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس وقت بھی رات کے 11 بج چکے تھے۔ گھڑی کی سوئیاں خرما خرما اپنے مدار میں گھوم رہی تھی۔ وہ اپنے مدار جو ان کا نصیب تھا کہ گھومتی رہیں اور لوگوں کو صحیح وقت بتاتی رہی، جس کی رہنمائی میں وہ اپنی منزلوں تک پہنچنے کے اوقات متعین کرتے رہے۔ اس نے یوٹیوب کھولا اور ہوم پیج کھول کر سرفنگ کرنا شروع کر دی۔ اپنی پسندیدہ مقرر کے نئے لیکچر والی ویڈیو دیکھتے ہی خوش ہو گیا۔ جلدی سے ویڈیو پہ کلک کر دیا۔ سکرین پہ چھوٹا سا گول گول چکر ہولے سے گھومنے لگا، جو اس بات کا اندیہ تھا کہ اسے تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا۔ اسے مائنیمائز کرتا وہ دوبارہ ہوم پیج پہ آیا۔ بے دلی سے نمودار ہونے والی ویڈیوز کو آگے کرتا رہا کہ اچانک اس کا حرکت کرتا ہاتھ رک گیا۔ سجسٹڈ ویڈیو میں ایسی ویڈیو نمودار ہوئی جو شیطان کا نوجوانوں کو تباہ و برباد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ تھی۔ تجسس نے شوق کو ہوا دی۔ ویڈیو کو کھولنے کے لیے بٹن پہ کلک کرنے لگا، اور جو اپنے رب سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کوئی اس کے اندر زور سے چیخا: کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، دیکھو تو صحیح ہے کیا۔ شیطان سے تسلی دی: قیامت کے روز کیا کرو گے جب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک موجود ہوں گے، اور ان سب کے سامنے تمہارے اس گناہ کی ویڈیو چلے گی۔ اس کے ضمیر نے اسے دوبارہ روکنا چاہا۔ اللہ ستار ہے، وہ تمہارے اکیلے میں کیے گئے گناہ چھپا لے گا۔ اب کی بار شیطان کی طرف سے آزمودہ پھنسا پھینکا گیا: کھولو اور دیکھو تو صحیح، اللہ قہار بھی ہے، مت کھولو۔ ڈرایا گیا: ایک بار کی ہی تو بات ہے۔ شیطان نے دوبارہ تسلی دی۔ ویڈیو کو اوپن کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، بٹن کلک کرتے رک گیا۔ آنکھیں بند کر کے ماتھے کو زور سے مسلنے لگا۔ ضمیر اور شیطان کی ملی جلی آوازیں اسے پریشان کرنے لگیں۔ کافی منٹ اسے کشمکش میں گزر گئے۔ ایک دفعہ، بس صرف ایک دفعہ، اس نے ضمیر کو متعین کر کے بٹن کو کلک کر دیا۔ نفس کی خواہش جنت کی آرزو پہ بازی لے گئی۔ اب ہر دوسری رات بہت دیر تک لیپ ٹاپ کی سکرین کسی لائٹنگ کی طرح اس کے کمرے میں روشن رہتی۔ تجسس سے شروع ہونے والا سفر گناہ کی منزل تک پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ کمرے میں موجود گھڑی میں مقید وقت نے دیکھا کہ جس انسان کو اس کی قسم کھا کر کہا گیا کہ وہ خسارے میں ہے، مگر سوائے ان کے جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ انسان اپنی اصلی منزل سے چشم پوشی کرتا راہ سے بھٹک گیا تھا۔ ٹائر کے پنچر ہوتے ہی، یہ اب اس کی ایک مثال جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہے۔ ٹائر کے پنچر ہوتے ہی اس کی موٹر سائیکل ناہموار سڑک پہ ہچکولے کھانے لگی۔ بیزار منہ بناتے اس نے جلدی سے بریک لگائی اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ مدد کی سبیل نہ پا کر پاس بنی مسجد کی سیڑھیوں پہ جا بیٹھا۔ پنچر ٹھیک کرنے والی دکان کافی دور تھی۔ موبائل فون میں لا کر دوست کو وہاں آنے کا کہا اور سگریٹ جلا کر اس کا دھواں ہوا میں چھوڑنے لگا۔ اس تاریخی رات کے بعد اس کی زندگی کافی بدل گئی تھی۔ بہت سی عادات بد اپنانے کے ساتھ اس نے سگریٹ بھی پینا شروع کر دیا۔ صحت روز بروز گرنے لگی۔ وجود میں ہوش اخلاقی کی جگہ چڑچڑاہٹ پاؤں پسارے بیٹھ گئی۔ قنوعیت نے سوچوں کے آس پاس ڈیرے جما لیے۔ بے چینی نے آنکھوں میں ٹھکانہ بنایا تو گھبراہٹ نے کسی بدروح کی طرح اس کے دل کو شکنجے میں لے لیا۔ دماغ میں ہر وقت
عجیب و غریب خیالات گردش کرتے رہتے جنہیں اب اس نے چھٹکانا بند کر دیا تھا۔ ابھی بھی انہی خیالوں میں غلطاں تھا کہ تیز ہوا کے جھونکے نے اسے جھونکا دیا۔ آسمان پہ بادلوں کا قافلہ بارش کے قطروں کے ہمراہ پوری شان و شوکت سے آ رہا تھا۔ بیزاریت میں مزید اضافہ ہوا۔ سگریٹ بجھا کر سڑک پہ پھینک دیا، اٹھ کر چلنے لگا۔ منتظر نگاہیں دوست کی راہ تک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی بارش کے قطرے قافلے سے جدا ہوتے زمین پہ گرنے لگے، جو چند لمحوں پہلے آسمان پر تھے۔ اب زمین ان کا مقدر ٹھہری۔ جو بھی آسمان پر تھا، گناہ نے اسے پاتال میں لا پھینکا۔ جب سے گناہ کا بھٹکتا شعلہ ہاتھ میں تھاما، نور کا آلہ اس کے دل سے بجھا دیا گیا۔ بارش آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی۔ مسجد کی سیڑھیاں چڑھتے اندر کو پناہ لینے بھاگا۔ داخلی دروازے کی آؤٹ میں چھپ کر خود کو بارش سے بچایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب شیطان نے بڑے عزم سے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ نے کتنے یقین سے کہا، مگر سوائے ان کے جو میرے بندے ہوں گے۔ میرے بندے، کیا آپ نے کبھی ان دو لفظوں پر غور کیا؟ میرے بندے یعنی اللہ کے بندے، عباد اللہ۔ اللہ بڑے فخر سے اسے کہہ رہا ہے کہ جو اس کے بندے ہوں گے وہ اس کے لیے گناہوں کو چھوڑیں گے، وہ شیطان لعین کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ مسجد کے اندر درس قرآن جاری تھا اور مدرس صاحب خطاب کر رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی توجہ ان الفاظ پر مجبور ہو گئی، اللہ کتنا غرور کرتا ہوگا نہ اپنے ان بندوں پہ جو خیر اور شر کے راستے کھولے پا کر خیر کو اپنا لیتے ہیں۔ جب شیطان تاویلیں پیش کرتا ہے بہکانے کے لیے تو وہ اللہ کو چن لیتے ہیں۔ یہ ایمان کا بلند ترین درجہ ہے، مگر وہ کیا کریں جو شر کو چن لیتے ہیں۔ امام صاحب کی آواز رند گئی اور وہ اندر آ کر اب مسجد کے ستون سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی اس کالی رات کا سارا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے لہرایا گیا۔ اس نے بھی اس رات اپنے لیے شر کو چنا تھا، مگر وہ کیا کرے جو شر کو چن لیتے ہیں۔ وہ رنجیدہ آواز میں بار بار یہی جملہ بولتے جا رہے تھے، تھوڑا سا سنبھل کر گویا ہوئے تو وہ لوگ سن لیں۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھولا رکھا ہے۔ کیا میں آپ کو قرآن کی ایک آیت بتاؤں جو بہت حوصلہ افزا ہے؟ وہ ستون سے ٹیک چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ باہر بارش کا شور ہمزور جاری تھا۔ غور سے سنو، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے شر کو چن لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ واپس بلا رہا ہے۔ دیکھو وہ کیا کہتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، تو کیا وہ تمہیں توبہ کی توفیق دے کر اپنے لیے چن نہیں رہا؟ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو چنتے ہیں اور تم توبہ کرنے والوں کو اللہ چنتا ہے۔ توبہ کرو، اس کی طرف جانے والا راستہ تمہیں بلا رہا ہے۔ وہ آیت میں واضح کہہ رہا ہے، میری طرف آ کے تو دیکھ، راستہ نہ دکھاؤں تو کہنا۔ آنکھوں میں آنسوں کی آزمائش ہو چکی ہے۔ امام صاحب کی لرزتی آواز واضح بتا رہی تھی، قرآن ایک معجزاتی کتاب ہے۔ بعض اوقات خاص حالات میں کچھ ایسی آیتیں ہماری نظروں سماعتوں کے آر پر ہوتی ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمارے لیے ہی نازل ہوئی ہوں، جسے اللہ ہم ہی سے مخاطب ہو۔ ایسے بھی مسجد کے ستونوں کے پاس کھڑے اس وقت ایسا ہی لگا تھا۔ چہرے کو ہتھیلیوں سے چھپاتا رو پڑا، تو کیا اللہ مجھے واپس اپنی طرف بلانا چاہتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، پر میں تو بہت ناپاک ہوں، اتنا عرصہ گناہ میں لت پت دن رات گزرے کہ اب خود سے بھی نفرت ہو گئی ہے۔ وہ اللہ مجھ سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ کیسے اس کی ہستیاں بند کی گئی؟
پلا پا گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور پھر نماز پڑھی۔ امام صاحب نے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے سورۃ الاعلیٰ کی آیت کی تلاوت کی۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ نے انہیں کیوں چنا اپنے لیے، توبہ کے لیے۔ دنیا میں تو اتنے سارے لوگ ہیں۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ آج ایسے ہر سوال کا جواب ملنے والا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں ہر کسی کے پاس اللہ کی ہدایت کا ایک بار ضرور پہنچتی ہے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اب انسان پر منحصر ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ہدایت کو چن لے یا پھر گمراہوں میں پڑا رہے۔ کیا ابھی آپ نے یہ نہیں سنا، وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ تو یہ توبہ ایک دروازہ ہے جو اللہ آپ کے سامنے لاتا ہے۔ اب یہ آپ خود ہیں جس نے اس دروازے کو کھٹکھٹانا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کر کے وہ آپ کی انگلی پکڑ کر خود آپ کو ہدایت کی راہ پر چلائے گا۔ یہ الفاظ نہیں ہیرے تھے جنہیں وہ مسجد کے فرش پہ بیٹھ کے اکٹھا کر رہا تھا، اور اللہ اس کی آنکھوں سے بہتے ندامت کے آنسو سنبھال رہا تھا۔ توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹانے میں اس نے تردد سے کام نہ لیا اور اللہ نے ہدایت کا دروازہ کھولنے میں دیر نہ لگائی۔ نور الانوار پھر سے روشن کر دیا گیا، مسجد سے باہر نکالا۔ بادل و بارش گن و گرج کے ساتھ جا چکے تھے۔ سیڑھیوں سے اترتے اس نے اوپر آسمان کے پردے کے پیچھے موجود اللہ کو محبت بھری نظروں سے دیکھا، آنکھیں بند کی اور زیر لب آہستہ سے شکریہ بول کر سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ چند لمحوں کے لیے مسجد میں پناہ لینے والے کو ہمیشہ کی امان دی گئی، لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا، بے شک جنت اسی ہی کا ٹھکانہ ہے۔ منقول ہے، اللہ ہمیں سننے، سمجھنے اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔